اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جو ہماری دعاؤں کو سننے والی ذات ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں اس پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جو غریبوں کے غمخوار نبی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہے، خصوصاً قرض سے نجات کے لیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے وظائف لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ۔ پیارے بھائیوں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ احادیث سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ پریشان ہوں تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض تلے دبے ہوئے ہیں اور ظاہری کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ قرض سے آپ کو نجات ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بتلائی ہوئی یہ دعا صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی قرض سے نجات کے لیے دعا ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں فکر اور غم سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے ظلم و ستم سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھلائی ہوئی دعا درج ذیل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اسے بھی 7 مرتبہ پڑھیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دے گا انشاءاللہ۔ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ ترجمہ: یا اللہ، مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ما سوا سے بے نیاز کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک انصاری شخص بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے ابو امامہ، میں تمہیں مسجد میں ایسے وقت میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں جو نماز کا وقت نہیں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ساری پریشانیوں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلاؤں جنہیں تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے گا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے خوشی سے عرض کیا: بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے ایسا ہی کیا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم بھی دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور کہا:
کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھلائے تھے؟ اگر تمہارے اوپر ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے تمہاری طرف سے ادا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوستو تو یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو قرض سے نجات عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی قرض سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔